من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم لائق تکریم علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں آج کی محفل کے بانی عزیزم محترم جناب خان ملازم حسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی عزیزم ناظم حسین سعیدی کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر یہ محفل سجا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک خوبصورت موقع پیدا کیا. اور میں عزیزم محترم مولانا عبدالستار سعیدی صاحب کا، مولانا عمران سعیدی صاحب کا بھی ممنون کہ انہوں نے رابطے کی خدمت انجام دی اور اس طرح میرے یہاں حاضری کو یقینی بنایا. رب کائنات ان تمام دوستوں کی محبتوں کا، چاہتوں کا، خدمت کا بہترین اجر و ثمر عطا فرمائی. حضرات مکرم، کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ سنی بھی عجیب لوگ ہیں، نہ ان کو غم منانے کا سلیقہ نہ خوشی منانے کا طریقہ، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. خوشی کا موقع ہو تب بھی میلاد منا لیتے ہیں، غم کا موقع ہو تب بھی میلاد منا لیتے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ کب میلاد منانا چاہیے اور کب نہیں. میں اس سوال کا جواب صرف ایک جملے میں دینا چاہوں گا. یارو، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر خوشی کے موقع پر میلاد منایا جائے تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، اور غم کے موقع پہ میلاد منایا جائے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم ہر صورت میں اللہ کے فضل و کرم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن مناتے ہیں. اور آپ کی معلومات میں ایک چھوٹا سا اضافہ میں کرتا چلوں. نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی طرف ایک ملک ہے جو جزائر پر مشتمل ہے، جس کو فجی آئی لینڈز کہتے ہیں. وہ فجی آئی لینڈز کا جو علاقہ ہے وہ شاید دنیا میں وہ واحد ملک ہے جو ہے تو غیر مسلموں کی قیادت میں، وہاں پہ حکومت غیر مسلم لوگوں کی ہے، لیکن وہاں پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ چھٹی ہوتی ہے باقاعدہ. اور جتنا بڑا میلاد کا جلوس وہاں پہ نکلتا ہے شاید ہی کسی اور جگہ نکلتا ہو. اور ایسا کیوں ہے یہ بھی بتاتا چلوں. آج سے تقریباً 400 سال پہلے انڈیا کے، کیونکہ اس وقت پاکستان تو بنا نہیں تھا تو اس وقت سے ہندوستان یا انڈیا کہلاتا تھا، تو انڈیا سے کچھ خاندان تلاش روزگار کے سلسلے میں نکلے، بحری جہاز پر سوار ہو کے
اور انہوں نے وہاں فجی آئی لینڈز میں جا کے لنگر انداز ہوئے وہاں، اور وہاں ڈیرے ڈالے، وہاں پہ انہوں نے کام کاج شروع کیا. اللہ نے اس میں برکت دی، ان کی نسلوں میں بھی، ان کے مال میں بھی، ان کی جانوں میں بھی. وہ لوگ جو یہاں سے گئے تھے تو 2 کتابیں لے کے گئے تھے، ایک قرآن مجید اور ایک میلاد اکبر. اب ان کی عادت تھی ہر موقع پر میلاد مناتے تھے. کسی کی شادی ہے تو میلاد، کسی کا ولیمہ ہے تو میلاد، کوئی حج پہ جا رہا ہے تو میلاد، کوئی آ رہا ہے تو میلاد، کسی کی ختنہ کی تقریب ہے تو میلاد. یعنی ہر موقع پر کوئی ان کی تقریب میلاد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی. اب یہ صدیاں گزر گئیں. آج سے تقریباً کوئی 40-45 سال پہلے یہ افسوسناک واقعہ ہوا کہ وہاں تبلیغی جماعت پہنچ گئی. جب وہ لوگ پہنچے وہاں تو پہل تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے میلاد مناتے رہے، درود و سلام بھی پڑھتے رہے، لنگر بھی کھاتے رہے اور چلاتے رہے. اور جب رفتہ رفتہ انہوں نے اپنا سکہ جمایا، لوگوں میں اپنا اعتبار قائم کیا اور ان کی نظروں میں اپنے تقدس، اپنی پارسائی اور اپنے زہد و تقویٰ کا رنگ جما دیا، اس کے بعد پھر ذرا کھل کھیلنے لگے. لوگوں کو بتانے لگے یہ کیا کرتے ہو، میلاد مناتے ہو، میلاد منانا تو بدعت ہے، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو حرام ہے. اب آج کل زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اس کو بھی کچھ پیروکار مل جاتے ہیں. اب کچھ لوگ ان کے کہنے میں بھی آ گئے، ان کے بہکاوے میں. تو اب وہاں پر ایک چھوٹی سی جماعت علیحدہ بن گئی، لیکن وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا کہ دیوبندی کسے کہتے ہیں اور بریلوی کسے کہتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ سنی کسے کہتے ہیں اور شیعہ کسے کہتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ وہابی کسے کہتے ہیں، ان کو نہیں پتا. وہ صرف 2 چیزیں جانتے ہیں کہ جو میلاد نہیں مناتے وہ تبلیغی ہیں، اور جو مناتے ہیں وہ میلادی ہیں. وہاں پر تقسیم میلادی اور تبلیغی کے نام سے. حضرات مکرم، میں گیا وہاں پہ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی توجہات کے صدقے میں بہت سے لوگوں نے وہاں پر بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر کہا کہ جی ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم یہ ان لوگوں کے شر سے بچے رہیں. خیر وہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، اگر ادھر گیا تو یہ ساری محفل کا رنگ وہ بدل کے رہ جائے گا. تو اس لیے میں نے کہا کہ صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک غیر مسلم ملک ایسا بھی ہے جہاں پر میلاد کا اتنا بڑا جلوس نکلتا ہے جو مسلمان ملکوں میں شاید نہ نکلتا ہو. سبحان اللہ. وہ اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں، آپ سے بھی سوال کرتے ہوں گے کہ جی اگر میلاد منانا اتنا ہی بابرکت کام ہے، یہ اتنا اہم کام ہے، اور اس کی اتنی رب کائنات کی طرف سے یعنی یوں کہیے کہ پذیرائی ہے کہ رب کائنات اپنی رحمتیں اس کے حوالے سے نازل فرماتا ہے، تو کہیں قرآن مجید میں بھی میلاد کا لفظ آیا ہوگا؟ تو قرآن میں میلاد کا لفظ دکھا دیں تو ہم بھی میلاد منا لیں گے. نہ منا سکیں، نہ دکھا سکیں تو آپ بھی مت منائیں کہ قرآن میں میلاد کا ذکر ہی نہیں اور آپ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. اب یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ پورے قرآن میں میلاد کا لفظ کہیں نہیں آیا، یہ بات ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ آپ بتائیے دین اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے، تو آپ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے. اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں، توحید پر تو کوئی اختلاف نہیں. اب وہ پوچھے کہ جی یہ پھر یہ بتائیے، وہ کوئی غیر مسلم ہو پوچھے جی پھر یہ بتائیے کہ آپ قرآن کیا ہے، آپ کہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، لافانی اور لازوال کلام ہے، یہ صحیفہ ہدایت ہے، اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو انسان کی فلاح و نجات کے لیے اور بھلائی کی اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے. وہ کہے کہ اچھا تو ایسا کریں کہ ذرا قرآن اٹھائیے اور اس کی ورق گردانی کیجئے
اور پورے قرآن میں کسی ایک جگہ اگر آپ توحید کا لفظ دکھا دیں تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر نہ دکھا سکے تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس عقیدے کو آپ اسلام کی بنیاد کہتے ہیں وہ قرآن کے اندر ہے ہی نہیں، توحید کا لفظ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ اب اگر اس بنیاد پر، کیونکہ پورے قرآن میں توحید کا لفظ کہیں نہیں ہے، اس بنیاد پر اگر کوئی توحید کا انکار کرے، اسلام پر اعتراض کرے تو اسے کیا جواب دیں گے؟ اسے کہیں گے کہ بھائی اگرچہ توحید کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا لیکن اللہ کے ایک ہونے کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، تو توحید اور کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہونے کا ذکر ہے وہی توحید کی بنیاد ہے، وہی توحید کی اصل ہے، وہی توحید کا جوہر ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہی توحید ہے۔ تو میں بھی عرض کروں گا کہ اگرچہ میلاد کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، آپ کی جلوہ گری کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، آپ کی آمد کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، تو یارو پھر وہی تو میلاد ہے، وہی میلاد کی بنیاد ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہی میلاد کا ذکر ہے، اور کس کس انداز سے آیا ہے اور کن کن الفاظ میں آیا ہے، اور رب کائنات نے اپنے محبوب کی تشریف آوری کے لیے کیا کیا پیرایہ اظہار منتخب فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہیں فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یارو ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، سارا قرآن تو سرکار کے میلاد سے بھرا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، نعرہ کرم حضور غزالی سما، فقیر اسلام صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ حضرات مکرم رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اچھا اگر اللہ چاہتا تو وہ سب کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مجبوری تو نہیں تھی، کوئی فنڈز کا پرابلم بھی نہیں تھا، کوئی اور مشکل بھی دامنگیر نہیں تھی، اور سیدھی سی بات ہے جو مجبور ہو وہ تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو میں نے یہاں پر ایک بڑے مشکل سوال کا جواب دیا ہے۔ علماء جانتے ہیں علم کلام کی کتابوں میں ایک بڑا مشکل سوال گنا جاتا ہے کہ جی یہ بتائیے کہ اللہ کیا اتنا بڑا پہاڑ بنا سکتا ہے جسے خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اب یہ سوال بڑا مشکل گنا جاتا ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر کہو کہ بنا نہیں سکتا تو عاجز ہو گیا، اور اگر کہو کہ بنا سکتا ہے تو اٹھا نہیں سکتا تو عاجز ہو گیا۔ اب اس کا کیا جواب دیں؟ تو میں عرض کروں گا اس کا سیدھا اور آسان جواب یہ ہے کہ یاد رکھو کہ اگر سوال غلط ہو تو اس کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا۔ بھئی اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ 5 روٹیاں ہیں، 10 بندوں میں اس طرح تقسیم کر دیں کہ ہر ایک کے حصے میں 2 روٹیاں آ جائیں، آپ نے چاہے ایم ایس سی میتھمیٹکس کی ہوئی ہو، آپ نے ریاضی میں کوئی بڑا مقام حاصل کیا ہوا ہو، کیا اس سوال کا جواب دے دیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی سوال غلط ہے، جواب کیا دیں؟ اگر سوال غلط ہو تو اس سوال کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا۔ یارو یہ سوال غلط ہے کیونکہ اس سوال کا جو بھی جواب دو گے تو اس سے اللہ کا عاجز ہونا ثابت ہوگا، اور جو عاجز ہو وہ تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات اگر چاہتا تو اپنے تمام بندوں کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا۔ تو ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ اگر ایسا ممکن تھا اور کوئی پرابلم بھی نہیں تھا، کوئی مشکل بھی نہیں تھی، تو اللہ پھر سب کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، نہ فساد ہوتا، نہ ہنگامے ہوتے، نہ خونریزی ہوتی، نہ جناب ایک دوسرے کے خلاف مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ فتوے جاری کیے جاتے، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، صراط مستقیم پر چلتے، کتنے سکون سے دنیا رہتی اور زندگی بسر ہو جاتی۔
میں عرض کروں گا کہ اگر آپ غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں ابھی جو اس نے احکام دیے، تو اگر ہم سے کہیں نافرمانی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے یا جان بوجھ کے ہم نافرمانی کر بیٹھیں، تو پھر ہم کوئی توبہ تلافی کر لیتے ہیں، اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، وہ بھی کرم فرماتا ہے، استغفار قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں ڈائریکٹ ہدایت ملتی اور پھر ہم کوئی نافرمانی کرتے، تو پھر کیا ہمارے لیے کوئی توبہ کی صورت ہوتی؟ پھر تو لازماً سزا ملتی۔ ڈائریکٹ حکم آ رہا ہے اور پھر ہم گڑبڑ کرتے۔ بھئی وہ وقت یاد کیجئے کہ جب مدینے میں میرے آقا کریم جلوہ فگن ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ تم پر شراب حرام کر دی گئی۔ اب وہ وقت وہ ہے کہ شراب تو ان لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہے، ان کی تہذیب اور معاشرت کا حصہ ہے۔ میزبانی کے لیے، مہمانداری کے لیے شراب کا استعمال ہونا یہ ان کی روایات میں ہے، نسل در نسل یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب ادھر سے حکم آتا ہے شراب حرام، تو یارو چشم فلک نے یہ منظر کب دیکھا ہوگا کہ وہ دن ایسا ہے کہ جب شراب مدینے کی گلیوں کی نالیوں میں بہہ رہی ہے۔ وہ تو صحابہ کرام ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے تو اس حکم پر کوئی چوں چرا نہیں کی، کوئی آئیں بائیں نہیں کی، اس میں کوئی حکم دولی نہیں کی۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ ہم سب کو پتہ ہے نا شراب حرام ہے، ہمیں معلوم ہے، اس کے باوجود یہاں پہ شراب کی بھٹیاں غیر مسلم تو نہیں چلاتے۔ تو ہم اگر ہمارے اوپر کوئی حکم ایسا آتا جو ایسا کڑا حکم ہوتا، سخت حکم ہوتا، تو کیا ہم سب اس حکم کی تعمیل کر لیتے؟ کیا اکثر لوگ کوئی راہ فرار نہ ڈھونڈتے، کوئی بہانہ سازی نہ کرتے، کوئی جان چھڑانے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ نہ تلاشتے؟ تو حضرات مکرم ابھی تو ہمیں ہدایت ملتی ہے انبیاء کے ذریعے، تو ہم نافرمانی کر بھی بیٹھیں تو چلیے کوئی استغفار، کوئی توبہ تلافی، کوئی معافی کی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن ڈائریکٹ حکم آتا اور ہم پھر نافرمانی کرتے، پھر کہاں جاتے اور کیا ہوتا ہمارے ساتھ؟ یہ آپ سوچ لیجیے۔ یا اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے، شاید وہ زیادہ آسان ہو۔ فرض کیجیے آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہے، اللہ نے اسے توفیق دی، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ آپ نے کہا کہ بھئی اب تم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب تمہیں نماز بھی ادا کرنی ہے، تو چلو یہ کتاب ہے نماز کی، یہ کتاب پڑھو اور اس کو پڑھ کے نماز ادا کرو۔ تو کیا خیال ہے وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہا بھی نہیں، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بھی نہیں، کیا وہ صرف ایک کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر لے گا؟ نہیں، ہمیں اسے نماز پڑھ کے دکھانی پڑے گی، نماز سکھانی پڑے گی، تب کہیں جا کے وہ نماز ادا کرنے کے قابل ہوگا۔ یارو ذرا سوچو، صرف ایک نماز ہم ادا نہیں کر سکتے صحیح طور پر جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو، تو پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق اسلام کے سانچے میں ڈھل کر ہم کیسے گزار سکتے تھے اگر اس زندگی کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہوتا؟ تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے انبیاء کے ذریعے وہ عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا۔ میرے آقا کریم تشریف لائے، انہوں نے وہ اسلام کی تعلیمات کو پرسونیفائی کر کے، مجسم کر کے ہمیں دکھایا۔ اور یہاں پر نصیحت کے طور پر ایک بات اور کر لوں، شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیے فرض کیجئے آپ کوئی مشین خریدنے کے لیے گئے بازار میں، مشین بڑی سیدھی سادی سی، مثلا جیسے گھروں میں جوسر، بلینڈر، گرائنڈر وغیرہ ہوتے ہیں، سیدھی سادی مشین ہے، وہ دکاندار نے وہی دکان پہ چلا کے آپ کو دکھا دی اور سکھا دی، دیکھو بھئی اس بٹن سے مشین آن ہوگی، اس سے آف ہوگی، اور یہ جو درمیان میں بٹن ہے اس سے سپیڈ کنٹرول ہوگی۔ آپ خرید کے لے آئے، استعمال کرتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، سادہ مشین تھی، کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ لیکن اگر آپ کوئی بڑی پیچیدہ مشین، کوئی قیمتی مشین خریدنے جائیں، مثلا کوئی سمارٹ فون خریدنے پہنچے، اب دکاندار سے کہا کہ بھائی ذرا مجھے بتائیں اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں، اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے،
اس نے کان پکڑ لیا، ہاتھ جوڑ لیے، صحیح میں صبح سے شام تک آپ کو سمجھاتا رہوں گا، نہ آپ کی سمجھ میں آئے گا نہ میں سمجھا پاؤں گا۔ آپ مہربانی کریں، یہ کمپنی والوں نے اس کے ساتھ یہ بکلیٹ چھاپی ہے، کتابچہ چھاپا ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بیسٹ فنکشنز آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں، اس سے میکسیمم بینیفٹ، زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کہیں الجھن ہو نا تو آج کل جو ینگسٹرز، نوجوان جو ہیں، انہوں نے موبائل فون پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ان سے پوچھ لینا، وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی مشین خریدنے جائیں جو کروڑوں کی ہے، مثلا کسی فیکٹری کی مشینری ہے، یا اگر آپ کے کوئی میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں تو ایم آر آئی کی یا اس ٹائپ کی جو مشینیں ہیں وہ بہت پیچیدہ بھی ہیں اور بہت قیمتی بھی ہیں۔ تو کوئی ایسی فیکٹری کی مشین یا کوئی ایسی کروڑوں کی مشین آپ خریدنے گئے تو اس مشین کے ساتھ ایک تحریری ہدایت نامہ، ایک کتابچہ، ایک بکلیٹ جو چھپا ہوا ہے وہ دے دیا انہوں نے۔ لیکن کمپنی والوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایسا کیا کہ کمپنی کا اپنا بندہ بھیجا، بھئی ذرا جاؤ اپنی نگرانی میں مشین لگواؤ، انسٹال کرواؤ، ذرا بجلی کا کنیکشن بھی دیکھ لینا، وہ ٹرانسفارمر کی کیپیسٹی بھی دیکھ لینا، وہ فلکچویشن جو لوڈ زیادہ کم ہوتا ہے اس کا بھی ذرا جائزہ لے لینا، ذرا ہر چیز ذرا دیکھ لینا، اپنے سامنے یہ لگا کے تجربہ کرا کے چلا کے دکھا کے آنا، تاکہ نہ کسٹمر کا نقصان ہو نہ ہمارا نقصان ہو۔ اچھا، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی قصوں کہانیوں کی بات نہیں ہے، ہوتا ہے یہ۔ حضرات مکرم، یہ انسان جو ہے یہ بھی بڑی قیمتی مشین ہے، بڑی نازک مشین ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اللہ کی کاریگری کا شاہکار ہے، یہ صانع ازل کی صنعت کا نمونہ ہے۔ اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے، اس کی وقت و اہمیت کی وجہ سے رب کائنات نے ایک تو ہمیں تحریری ہدایت نامہ عطا فرمایا جس کو قرآن کہتے ہیں، اور اس پر اکتفا نہیں کیا، پھر اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں میں جا کے زندگی گزار کے عمر بسر کر کے تجربہ کرا کے دکھا کے آ کہ اس مشین کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ یارو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان وہ زندگی گزار کے تجربہ کرا کے دکھایا کہ اگر تم اس مشین کو اس طرح استعمال کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا اس میں کتنے فنکشنز ہیں، اس سے تم کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کے اندر کیا کیا اسرار پوشیدہ ہیں۔ ارے تم اس طرح سے استعمال کر کے دیکھو تو صحیح، پھر موسموں کو اپنی مرضی سے بدل سکتے ہو، پھر واقعات کی ترتیب بھی تبدیل کر سکتے ہو، پھر بے جان چیزیں بھی تمہارے اشارے پر متحرک ہو سکتی ہیں، پھر جانور بھی تمہارے احکام کی تعمیل کرنے لگیں گے۔ تم اس مشین کو اس طرح استعمال تو کرو جیسے میرے آقا کریم نے سکھایا۔ یا اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے، فرض کیجئے آپ نے گاڑی خریدی پہلی بار، اب کار پیٹرول سے چلتی ہے، آپ نے پہلی بار خریدی، آپ نے کہا اب اس میں تیل بھی ڈلوانا ہے، آپ گئے پیٹرول سٹیشن پہ، تو چونکہ پہلا موقع تھا آپ نے زیادہ توجہ نہیں کی، ڈیزل پمپ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی۔ اتفاق سے وہ پمپ ڈالنے والا جو بندہ تھا اس کی ملازمت کا پہلا دن، اس نے نہیں دیکھا کہ پیٹرول گاڑی ہے، اس نے کہا بھائی جس پمپ کے سامنے کھڑی ہے وہی چیز ڈالنی ہوگی۔ اس نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اور گاڑی میں ڈیزل بھر دیا، انجن کا بٹا بیٹھ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی مشین لیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے اس میں کیا ڈالنا ہے اور کیا نہیں ڈالنا، پیٹرول ڈالنا ہے یا ڈیزل ڈالنا ہے۔ یہ بجلی سے چلتی ہے، بیٹری سے چلتی ہے، اگر بیٹری سے چلنے والی مشین کو ہم نے بجلی سے چلانے کی کوشش کی جل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آج کل وہ مائکرو ویو اوون تو ہر گھر کی کہانی ہے، تو آپ کو بتایا ہوگا کہ جناب یہ اگر اس کے اندر کوئی میٹیلک چیز رکھ کے، کوئی دھات کی بنی ہوئی چیز رکھ کے اگر آپ نے اس کو آن کیا، جو مثلا کوئی چمچہ منچہ دھات کا اس میں رکھ کے آپ بھول گئے اور اس کو آن کر دیا تو سارے سرکٹ بھگ سے اڑ جائیں گے، یہ سکریپ ہو جائے گا، کباڑ بن جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ تو کوئی بھی مشین ہو تو اس کے بارے میں دھیان رکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا۔ تو اللہ نے جو مشین بنائی اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کہ اس میں پانی تو ڈالنا ہے، پیشاب نہیں ڈالنا، دودھ شربت تو ڈالنا ہے، شراب نہیں ڈالنی، پاک اور حلال چیزیں تو ڈالنی ہیں، حرام اور ناپاک چیزیں نہیں ڈالنی، طیب اور مقدس چیزیں ڈالنی ہیں، نجس ناپاک چیزیں نہیں ڈالنی۔
اور اگر تم نے یہ خیال نہ کیا تو مشین خراب ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس مشین نے تمہیں جھکانا تھا رب کی بارگاہ میں، یہ تمہیں بتوں کے سامنے جھکا دے گی. تم اشرف المخلوقات، یہ تمہیں جانوروں کو سجدہ کرنے پہ مجبور کر دے گی. تم فخر ملائکہ بنانا تھا تمہیں، یہ تمہیں ننگے انسانیت بنا دے گی. اس مشین نے تمہیں جنت کی طرف لے کے جانا تھا، یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی. اس نے تمہیں صراط مستقیم پر چلانا تھا، جب یہ خراب ہوگی تو تمہیں گناہوں کی دلدل میں دھسا دے گی. تو اس لیے ذرا خیال رکھنا، ذرا دھیان رکھنا اس مشین میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا، اس کا ذرا حساب کتاب رکھنا. حضرات مکرم، یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کر کے بتایا. کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ ہستی جو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، وہ محض اشارہ کر کے اپنی نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ نہیں، خود بیٹھے ہیں نالین پاک کو مرمت فرما رہے ہیں. یارو کوئی مصلحت ہوگی نا، ہمارے لیے کوئی سبق اور کوئی درس ہوگا نا. وہ ہستی جو اگر چاہے تو جنت کی نعمتیں ان کے دسترخوان پہ رہیں، وہ روکھی سوکھی پر، جو کی روکھی روٹی پر گزارا فرما رہے ہیں، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر باندھ کے دکھا رہے ہیں. جو اگر چاہے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ساتھ ساتھ چلے. وہ اپنی لاڈلی شہزادی کو پیون لگی چادر میں گھر سے رخصت فرما رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن تمہیں تو دشمنوں سے پالا پڑے گا نا. زخم بھی لگیں گے، تکلیف بھی پہنچے گی، اذیت بھی ہوگی. تو میں بھی تمہارے لیے لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو تو تمہارے ہونٹوں پر حرف شکایت نہ ہو، رب کی بارگاہ میں گیلا نہ کرو، بلکہ میرا چہرہ ہو، میری مثال تمہارے سامنے ہو. اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی ذرا سوچئے. ہر چیز ایسی نہیں ہوتی جو کہ ہر جگہ کتابوں میں لکھی مل جائے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے، اور وہاں کے کافروں نے شرارتی لوگوں کو آپ کے پیچھے لگایا اور انہوں نے آپ پر معاذ اللہ سنگ زنی کی، اور آپ زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، اور آپ کے مقدس لہو سے آپ کی نالین پاک بھر گئی، تو آپ کو معلوم ہے نا پہاڑوں کا فرشتہ حاضر خدمت ہوا. اے اللہ کے محبوب، اگر حکم ہو، اگر اجازت ہو تو آپ کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے. سنا ہے آپ نے؟ پھر آقا کریم نے اس کو منع کر دیا. یہ سب جانتے ہیں آپ. میں سوچنے لگا، آپ بھی سوچئے، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تو یہ ان لوگوں پر کوئی ظلم تو نہ ہوتا. ظاہر ہے انہوں نے تو زیادتی کی، انہوں نے سرکار کے ساتھ یہ سلوک کیا، ظلم تو نہ ہوتا. تو اگر آقا کریم اجازت دے دیتے اور آپ کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جاتا تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا، نتیجہ کیا نکلتا؟ بھئی دشمنوں کو پیسنے کے لیے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے حرکت میں آنا پڑتا یا نہیں؟ کھڑے کھڑے تو نہیں پیس سکتے تھے، پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت میں آتے آقا کریم کے دشمنوں کو پیسنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے. اور جب دنیا یہ منظر دیکھتی کہ سرکار کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت میں آ جاتے ہیں، پھر کون ہوتا جو سرکار کی مخالفت کرتا؟ پھر کون ہوتا جو دشمنی مول لیتا؟ پھر کون ہوتا جو آپ کے پیغام کو رد کرتا؟ پھر کون ہوتا جو آپ کا کلمہ پڑھنے سے انکار کرتا؟ تو یارو، اگر اتنی آسانی سے اسلام پھیل سکتا تھا تو میرے آقا کریم نے یہ راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بات دراصل یہ ہے، اگر میرے آقا کریم یہ راستہ اختیار کرتے تو بے شک لوگ خوف اور دہشت سے اتنے زیادہ مروب ہو جاتے کہ ان کا وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتے آپ کے خلاف چلنے کو. لیکن یہ ماحول کب تک رہتا؟ جب تک خوف اور دہشت کی وجہ رہتی. جیسے ہی آقا کریم دنیا سے پردہ فرماتے لوگ پلٹ جاتے، کیونکہ وہ قائل تو نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دل سے مانا تو نہیں تھا، وہ تو خوف اور دہشت کا سبب تھا. جیسے ہی میرے آقا کریم دنیا سے پردہ کرتے کایا پلٹ ہو جاتی، لوگ واپس اپنے اپنے عقیدے کو بھاگ جاتے. لیکن میرے آقا کریم نے دکھ سہے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور اپنے صحابہ کرام کی اس طرح تربیت فرمائی ہے. بلکہ یہاں پر ایک بات اور کہوں جس کے لیے مجھے
پہلے وضاحتاً یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ہم سنی ہیں نا، ہم تو بزرگوں کی کرامتوں کو مانتے ہیں، ہم ان کے مقام مرتبے کے قائل ہیں، بلکہ اس کے لیے دلیلیں دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی کرامتوں کا منکر ہو تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی فرض کیجئے اگر اللہ نے آپ کو بیٹا دیا اور آپ نے یہ سوچا کہ آج کل یار کمزور آدمی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے میں اپنے بچے کو چاہتا ہوں کہ ایسا طاقتور ہو کہ اس کو کسی کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے اور ہر ایک اس سے ڈرے۔ تو آپ بچے کو لے کے چلے گئے کسی ہیلتھ کلب میں یا کسی اکھاڑے میں، اور پہلوان سے یا وہ ہیلتھ انسٹرکٹر سے آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے بچے کی آپ اس طرح ٹریننگ کریں، اس طرح تربیت کریں، اس کو اس طرح پالیں کہ جناب یہ بڑا طاقتور زبردست باڈی بلڈر، ویٹ لفٹر، ریسلر بنے۔ تو آپ جو فیس وغیرہ تھی آپ نے دے دی۔ اب جو بچے کی تربیت شروع ہوئی تو اس کو بتایا کہ ہاں بھئی یہ طاقتور خوراک ہے، یہ طاقتور غذا ہے، یہ تم نے استعمال کرنی ہے، لیکن اس سے استعمال کر کے پھر تم نے اس طرح ورزش کرنی ہے تاکہ وہ تمہارے جسم کا حصہ بنے اور اس سے تم طاقت حاصل کرو، صرف پیٹ نہ بڑھتا رہے بلکہ تم اس سے توانائی اخذ کرو، اور کون سے مسل کو ڈیولپ کرنے کے لیے کون سی ایکسرسائز چاہیے، کس طرح، یہ تمام سکھا رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ تربیت ہو رہی ہے، ماہ و سال گزر رہے ہیں، بچہ جوان ہوتا ہے، باڈی بلڈر، ویٹ لفٹر بنتا ہے، لوگ اس کی جسمانی طاقت دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ کوئی انسان اتنا وزن بھی اٹھا سکتا ہے، ایسی طاقت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں کوئی فرضی داستان نہیں سنا رہا، ایسا ہوتا ہے دنیا میں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ انسان صرف جسم کا نام تو نہیں ہے، جسم و روح کے ملاپ سے انسان بنتا ہے نا۔ تو اگر آپ اپنے جسم کو جسمانی غذاؤں سے، جسمانی ورزشوں سے، کسی پہلوان کی ہدایات کی روشنی میں اتنا غیر معمولی طاقتور بنا سکتے ہیں کہ عام آدمی آپ کی طاقت دیکھے تو حیران رہ جائے، تو کیا آپ اپنی روح کو روحانی غذاؤں سے، روحانی ورزشوں سے، کسی روحانی پہلوان کی ہدایات کی روشنی میں کیا زیادہ غیر معمولی طاقتور نہیں بنا سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تو حضرات مکرم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم کرامتوں کے قائل ہیں، ہم کرامتوں کو مانتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں خاص طور پر علماء سے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو، 11ویں شریف کی محفل ہو، ہم آپ کی کرامتیں بیان کرتے نہیں تھکتے۔ مجھے یہ بتائیے کہ حضور غوث پاک کا مقام بلند ہے یا صحابی یا رسول کا مقام بلند ہے؟ بھئی اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی، مجھے یاد آیا میرے والد گرامی ایک جگہ خطاب فرما رہے ہیں، پہلے تو آپ کو پتا ہو صحابی کہتے کسی ہیں، جس نے اس 23 سالہ دور نبوت میں جب میرے آقا کریم روئے زمین پر تشریف فرمائے اور چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی رہنے محفلوں کو رونق بخشتے ہیں، اس 23 سالہ دور نبوت میں جس شخص نے ایمان اور محبت سے ایک نظر میرے آقا کریم کا دیدار کیا اور پھر اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ میرے والد گرامی ایک جگہ خطاب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کاظمی صاحب لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ شخص آ رہا ہے، وہ عالم دین آ رہا ہے جو کہ فلسفے اور منطق کا امام ہے اور وہ بات کہتا ہے جو کہ ہر بات وہ عقل کے ترازو میں تول کے کہتا ہے، لیکن آپ نے عجیب بات کی جو شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا وہ کیا بات کی میں نے؟ کہنے لگا کہ جی دیکھیں آپ نے کہا کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، عقل اور شریعت کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جو جیسا عمل کرے ویسا اجر ملنا چاہیے۔
اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں صحابی کے برابر نہیں ہوتا، کروڑوں سال عبادت کرتا رہے، تو یہ عقل اور شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ابا جی قبلہ مسکرائے، فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہو تو اللہ سے ایک سوال کرو کہ مولا تو نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا ہے؟ بھئی صحابی کی تعریف تو یہی ہے نا کہ جس نے ایک نظر آقا کریم کا دیدار کیا ہو اس زمانے میں. تو ہم صحابی کی عظمت کے قائل ہیں. اب یہ بتائیے کہ ذرا کتابیں کھنگالیے، احادیث کو اکٹھا کیجئے، تاریخ کے اوراق پلٹیے، تمام حکایات کو اکٹھا کر لیجئے، اور صحابہ کرام ان کی تعداد تو لاکھوں میں ہے نا، تو لاکھوں صحابیوں کی ذرا کرامتیں جمع کر کے بتائیے کہ کتنی کرامتیں ہیں. میرا خیال ہے ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں. یا ساریت الجبل، دریائے نیل کے نام خط، اس قسم کی چند ایک کرامتیں. اس کے علاوہ میرا دعویٰ ہے یہ علماء کرام کھنگال لے تمام احادیث، تمام روایات، زیادہ کرامتیں نہیں ڈھونڈ پائیں گی. عجیب بات ہے، ولیوں کی بات ہو تو کرامتوں کے انبار لگے میں. معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ من گھڑت ہیں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ اولیاء کی کرامتیں تو زبان زد عام ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی ہو، ان پر مانتے بھی ہیں، لیکن کیا سبب ہے کہ اولیاء کا مقام تو صحابہ سے بہت کم ہے، اور صحابیوں کی کرامتیں اس طرح مشہور نہیں، اس طرح لکھی ہوئی نہیں، اس طرح کتابوں میں درج نہیں، اس طرح احادیث کا حصہ نہیں، لیکن اولیاء کی کرامتوں کے انبار لگے ہیں. وجہ کیا ہے یارو؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام، خود آقا کریم حضور علیہ السلام نے معجزے دکھائے ہیں نا. بھئی چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے ہیں، سورج کو الٹے پاؤں بھی پھرایا ہے، درختوں سے کو اپنی بارگاہ میں بھی بلایا ہے، اور جانوروں سے سجدے بھی کرائے ہیں، اور پتھروں سے کلمے بھی پڑھائے ہیں. سب معجزے ہیں، لیکن یہ معجزے میرے آقا کریم کی نبوت کی دلیل کے طور پہ آئے ہیں، اسلام کی اشاعت کے لیے نہیں. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے حرکت نہیں دلائی، اسلام کی اشاعت کے لیے یہ نہیں کیا. وہ اس لیے کہ اگر اس وقت میرے آقا کریم صرف معجزوں سے یا صحابہ کرام کرامتوں سے اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام لیتے تو قیامت تک آنے والے مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے. ہاں جی کوئی کرامت دکھائے گا تو یہ ہو جائے گا، کوئی معجزہ دکھائے گا تو یہ ہو. آج کل بھی یہ نشہ چڑھا ہوا ہے لوگوں کو. ماشاءاللہ وہ پوسٹ آتی ہیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر کہ جناب وہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، اور پھر جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور ساری دنیا مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو جائے گی، اور جناب اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. اب لوگ بھی جناب بیٹھے انتظار میں امام مہدی آئیں گے تو کچھ ہوگا. ہمیں کچھ نہیں کرنا. لیکن صحابہ کرام نے جو دکھ اٹھائے ہیں، جو تکلیفیں سہی ہیں، میرے آقا کریم خود بھی لہو لہان ہوئے ہیں، اور آپ نے تمام مشقتوں کا سامنا کیا ہے. ارے غزوہ خندق پر آپ نے بھی تو مشقت کی ہے نا، آپ نے بھی تو خندق کھودی ہے. بلکہ وہ واقعہ بھی یاد کیجئے کہ جب وہ صحابہ کرام خندق کھودتے ہوئے ایک راستے میں چٹان آ گئی، اس کو توڑنے میں ناکام ہوئے، اور سوچنے لگے کہ اگر یہ چٹان نہ ٹوٹی تو خندق کا تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ تو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام نے شکم مبارک پہ اس وقت 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، یعنی بظاہر بھوک کی کیفیت کا عالم یہ ہے. لیکن آقا کریم جب آ کر وہ اس چٹان پر وہ ضرب لگاتے ہیں تو وہ چٹان وہاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. تو بتانا یہ تھا کہ آقا کریم اس مشقت کے اندر شامل ہیں. جب صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ابتدائی اسلام میں، کیونکہ اس وقت تو بہت تھوڑے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور کلمہ پڑھنے والوں میں زیادہ تر غریب اور نادار تھے، بلکہ کافروں کے غلام تھے. اب کافروں پر تو جناب گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا. غلام کافروں کے ہیں، اور کافروں کے خداؤں سے منہ پھیر لیا ہے، کافروں کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے. اب انہوں نے اپنے غلاموں کو واپس اپنے خداؤں کے سامنے جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے کیا کیا ستم نہ توڑے ہوں گے، اور کیا کیا ہیلے بہانے نہ آزمائے ہوں گے، اور کیا کیا حربے نہ اختیار کیے ہوں گے. اور یارو یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، کتابوں میں لکھا ہے. دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے تھے اپنے غلاموں کو. ذرا سوچئے ایک انگارہ ذرا چھو جائے ہماری انگلی کو تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے. کجا یہ کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا اپنے غلاموں کو، اور سینے پر بوجھ رکھ دیا کہ اٹھ نہ سکے.
چربی پگھل پگھل کے بہ رہی ہے. یہ اذیت کی وہ انتہا ہے جس سے نجات پانے کے لیے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ وہ تمام غلام جن پر یہ ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک شخص نے بھی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا، ایمان سے منہ نہیں پھیرا، بلکہ اس اذیت کی کیفیت میں بھی ان کی زبان سے کلمہ توحید و رسالت ہی جاری ہوتا ہے. ہاں وہ حاضر ہوئے آقا کریم کی بارگاہ میں، آقا ہم تو سچے خدا کو ماننے والے ہیں نا، سچے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، سچے مذہب کے پیروکار ہیں نا، پھر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ بڑی جلدی ہار مان لی تم نے، ورنہ اللہ کے نبیوں پر، تم تو صحابی ہو نا، اللہ کے نبیوں پر یہ ظلم بھی ڈھایا گیا ہے کہ لوہے کے کنگھوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے اتارا گیا ہے، لیکن پھر بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی ہے، انہوں نے کار نبوت کو چھوڑا نہیں ہے، انہوں نے باطل کے سامنے گھٹنے ٹیکے نہیں ہیں، انہوں نے راہ حق سے اجتناب نہیں کیا ہے. یہ اللہ کے نبیوں پر یہ ظلم ہوئے ہیں، تم نے بڑی جلدی ہار مان لی. نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کرام صبر و استقلال کا پہاڑ بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مثال قائم کرنی تھی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. میں تھوڑا سا مضطرب اس لیے ہوں کہ باہر دھند پھیلنے کے آثار ہیں اور مجھے واپس ملتان پہنچنا ہے، اور اگر موٹر وے بند ہو گیا تو پتہ نہیں پھر کون سے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے اور کس طرح وہاں پہنچنے کی صورت اختیار کرنی پڑے گی. اس لیے میں ذرا اختصار کی طرف بھی مائل ہو رہا ہوں، لیکن میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی پیغام دے کے جاؤں. آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام ماشاءاللہ علم و فضل کے دریا بہا دیتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث سے وہ دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میرا لب و لہجہ اور میرا انداز مختلف صرف اس لیے ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں. ورنہ ہم نے دیکھا تھا میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جب خطاب کرنے کے لیے آتے تھے، آپ نے دیکھا آتے ہی پرچیاں شروع ہو جاتی تھی. اچھا وہی گھسے پٹے سوال جن کے بیسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں بار جواب دیے جا چکے. جی میلاد منانا جائز؟ جی گیارہویں کرنا جائز؟ کیا عرس پر جانا جائز؟ کیا پیروں فقیروں کو ماننا جائز؟ نبی کریم نور ہے کہ بشر؟ حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں؟ وہ تمام اعتراضات وہی دہرائے جا رہے ہیں. حضرات مکرم اب وہ پرچیاں اس انداز سے نہیں آتی، لیکن وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. اب وہ جناب سوشل میڈیا پر سلسلہ شروع ہے، وہاں پر وہ لوگ یہ اسی طرح شر پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن مجھے ایک حکایت یاد آئی، ذرا اس کی روشنی میں علماء کے لیے ذرا کچھ راہ کھلے گی. ایسا ہوا ایک جنگل تھا، جنگل کا ظاہر بادشاہ شیر ہوتا ہے، تو شیر بادشاہ تھا. اب شیر اکیلا تو نہیں ہوتا، اس کا کوئی ملیر، کوئی سوتر، کوئی مسات وہ بھی ہوتے ہیں. تو کسی کو کوئی چیف جسٹس بنایا ہے، کوئی اور عہدہ دیا ہے، اس طرح. تو ایک ینگ ٹائیگر، ایک نوجوان شیر کی بحث چھڑ گئی ایک گدھے سے. گدھا کہہ رہا ہو گھاس نیلے رنگ کی ہوتی ہے. اب ینگ ٹائیگر نے کہا کہ بھئی تو بے وقوف، گھاس تو سبز ہوتی ہے. نہیں جی گھاس نیلی ہوتی ہے. اب وہ اتنی تکرار ہوئی، اتنا شور مچا، اتنا جھگڑا بڑھا، بالآخر یہ ہوا کہ نہیں اس طرح معاملہ طے نہیں ہوگا، چلو چیف جسٹس کے پاس چلتے ہیں. چلے جناب چیف جسٹس کی طرف. اب گدھے کی آواز بھی آپ سمجھتے ہیں، دور سے چیختا چلا آ رہا ہے، میلارڈ آپ جانتے ہیں نا گھاس نیلی ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہے نا گھاس نیلی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا گھاس نیلی ہے. اب چیف جسٹس بھی پریشان. اس نے کہا اچھا بھائی تو نے اگر دیکھی ہے، تجھے اتنا یقین ہے، تو گھاس نیلی ہی صحیح، فرق کیا پڑتا ہے؟ اب تو وہ گدھا بھی شیر ہو گیا. دیکھا جی اب تو چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا گھاس نیلی ہوتی ہے. جناب یہ دیکھیے یہ ینگ ٹائیگر یہ کہتا ہے گھاس سبز ہوتی ہے، اس کو سزا سنائیے. چیف جسٹس نے اس ینگ ٹائیگر کو سزا سنا دی کہ جی 3 دن تک تم کسی سے گفتگو نہیں کرو گے، کلام نہیں کرو گے، بات نہیں کرو گے. اب چیف جسٹس نے سزا سنائی ہے، عمل درآمد تو ہونا تھا. اب 3 دن گزرے اور جب اسے اذن گویائی ملا، بولنے کی اجازت ملی، اب 3 دن تک اس کے اندر تو حبس رہا نا.
وہ بھڑاس نکالنے کا اس کو موقع نہیں ملا. اب وہ کہتا ہے میں جاؤں چیف جسٹس کے پاس اسے پوچھوں میرے ساتھ کیا ہوا. پہنچتا ہے وہاں, جناب کمال کی آپ نے مجھے سزا سنا دی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ گواہ طلب کر لیتے, پوچھ لیتے ان سے. گھاس نیلی ہوتی ہے سبز ہوتی ہے, آپ نے خوب کیا مجھے سزا سنا دی. چیف جسٹس نے کہا کہ تجھے سزا اس لیے نہیں سنائی کہ گھاس نیلی ہے یا سبز ہے. وہ ینگ ٹائیگر حیران, پھر کیوں سنائی؟ چیف جسٹس نے کہا تجھے سزا اس لیے سنائی ہے کہ تو ٹائیگر ہو کر گدھوں سے بحث میں الجھا ہوا, اور وہ بھی اس بات پر کہ گھاس نیلی ہے کہ سبز ہے. بس تجھے اللہ نے ٹائیگر بنایا ہے, شیر بنایا ہے, تجھے قوت دی ہے, صلاحیت دی ہے, موقع دیا ہے, تو اس جنگل کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈال, اپنا کردار ادا کر. تو گدھوں کے ساتھ بحث میں لگا رہے گا تو پھر کیا کرے گا تو؟ تو میں بھی علماء سے عرض کروں گا کہ اب آپ مہربانی کریں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, اور آپ امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں. ان کو عمل کی دنیا میں آگے چلائیں. ورنہ تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں جی آپ تو ہر جگہ بس وہ درس عشق درس محبت دیتے رہتے ہیں, یہ وقت ہے درس عمل دینے کا. یارو میں کہتا ہوں یہ درس محبت در حقیقت درس عمل ہے, بشرطے کہ وہ درس محبت وہ حقیقی محبت ہو, وہ محبت کے نام پر دکانیں کھلی ہوئی نہ ہو. بھائی شیریں فرہاد کا نام تو سنا ہوگا آپ نے, لیکن پتہ نہیں اس کی کہانی سنی ہے یا نہیں. جو شیریں تھی وہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی بیوی تھی. اچھا, ایران اور روم یہ اس وقت سپر پاورز تھی. ایران کا بادشاہ وہ کسرا کہلاتا تھا, اور روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا. قیصر روم, اور یہ ادھر کسرا فارس کا بادشاہ ایران کا. اب یہ ایران کے بادشاہ جس کا نام خسرو پرویز تھا, اس کا لقب کسرا تھا, اس کی بیوی تھی شیریں. کہیں فرہاد نے اس کو دیکھا اور دل ہار گیا, اور ظاہر ہے کہ عشق اور مشق تو چھپائے نہیں چھپتے. چرچا ہوا, خسرو پرویز تک بھی بات پہنچی. تو یہ ان لوگوں کا بھی مزاج عجیب ہوتا ہے, کسی سے انتقام لینا صرف گردن مار دینے سے ان کی تسلی نہیں ہوتی, وہ چاہتے ہیں کہ یہ بار بار مرے. تو اس نے ایک طریقہ سوچا, اس نے طریقے سے ذرا بات اڑا دی اور فرہاد کے کانوں تک پہنچا دی کہ یہ شیریں کو پا سکتا ہے اگر پہاڑ کھود کر دودھ کی نہر نکال دے. اب ظاہر ہے کہ پہاڑ کھودنا وہ پرانا زمانہ تھا, اس وقت تو ڈائنامائٹ نہیں تھے. وہ پہاڑ کھودنے کے لیے وہ ایکوپمنٹس جو آج کل ہیں وہ سب عام مشینیں نہیں تھی. تو اگر آج بھی اگر ایک بندے سے کہا جائے تم پہاڑ کھود کے دودھ کی نہر نکالو, تو آج کل اس کے لیے کیا ممکن ہوگا؟ اس زمانے میں جب سوائے وہ چھینی, ہتھوڑا, تیشا, اس کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں, تو وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور پھر اس زمانے میں تو ڈیری فارم بھی نہیں ہوتے تھے, ملک پیک کا بھی کوئی تصور نہیں تھا, دودھ کی نہر کہاں سے نکالے؟ جب یہ بات فرہاد تک پہنچی تو اس نے کیا کہا؟ کیا اس نے یہ کہا کہ بھئی سیدھا سادہ کہہ دو تم نہیں پا سکتے شیریں کو, کہانی ڈال رہے ہو, پہاڑ کھود کے دودھ کی نہر نکالیں, خواہ مخواہ کی باتیں؟ یہ نہیں کہا اس نے. کیا کیا اس نے؟ تیشا اٹھایا اور پہاڑ کھودنے کے لیے نکل کھڑا ہوا. پتہ یہ چلا محبت کرنے والے اگر مگر نہیں کرتے, وہ راہ عمل پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں, بشرطے کہ وہ محبت صحیح ہو, سچی ہو, تو وہ عمل سے چوکتے نہیں, وہ اس کی مشکل کو اپنے اوپر مسلط بھی نہیں ہونے دیتے, اس کی وجہ سے مایوس بھی نہیں ہوتے, وہ راہ عمل پر نکل کھڑے ہوتے ہیں, نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیتے ہیں یا محبوب کی مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں. حضرات مکرم, اب گھڑی پر نظر پڑی تو پھر میرا دل بیٹھنے لگا. میں نے سوچا کہ اب میں کیونکہ آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی اس پر اگر کلام کرنے چلا تو گھنٹہ اور لگ جائے گا. آپ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, مجھے تو انا للہ کہنے کو حضرات مکرم. چلیے پھر صرف آیت کی طرف متوجہ رہتے ہیں, جو ادھر ادھر کی کہانیاں ہیں وہ پھر بعد میں انشاءاللہ والعزیز. یا ایھا النبی, رب کائنات نے قرآن میں صرف تعلیم نہیں دی, تربیت بھی فرمائی ہے. تعلیم اور تربیت کا فرق سمجھتے ہیں نا آپ؟ آپ بیٹھے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے,
تعلیم دینے کے لیے، بیٹے سچ بولو، سچ بولنے والا ہمیشہ وہ عزت پاتا ہے، وہ کھرا ہوتا ہے، اس کا لوگ اعتبار کرتے ہیں، معاشرے میں اس کا مقام ہوتا ہے، اور جھوٹوں پر تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، یا آپ اسے تعلیم دے رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے دروازہ نوک کیا، بیٹے ذرا دیکھنا کون ہے، میرا پوچھیں تو کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم اور تربیت میں جب اتنا فرق ہوتا ہے تو بچے بھی گھن چکر بن جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ جو ہمیں زبانی کلامی کہا ہے وہ اس پر عمل کریں، یا جو پریکٹیکلی ہم سے کروایا ہے اس پہ عمل کریں۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے تعلیم بھی دی ہے، تربیت بھی فرمائی ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ مولا یہ تعلیم تو تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں دی کہ ہم آقا کریم کو اس طرح نہ پکاریں، لیکن مولا ایک دوسرے کو تو ہم پکارتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہے ایک دوسرے کو کس طرح پکارنا چاہیے، باپ کو کیسے پکارنا چاہیے، بیٹے کو کیسے، بڑے کو کیسے پکارنا چاہیے، چھوٹے کو کیسے، امیر کو کیسے پکارنا چاہیے، غریب کو کیسے، دوست کو کیسے پکارنا چاہیے، دشمن کو کیسے۔ لیکن مولا تو نے فرمایا تیرے محبوب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ مولا پھر یہ تو بتا دیں کس طرح پکاریں۔ تو رب کائنات نے پھر تربیت فرمائی، اے میرے بندو تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے، تم مجھے دیکھو، میں رب کائنات، میں خالق بحر، میں مالک خشک و تر، میں اپنے محبوب کو کس طرح پکارتا ہوں۔ پورے قرآن میں رب کائنات نے اپنے محبوب کو نام لے کے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ عظمت بھرے القاب سے پکارا ہے۔ کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت مجسم۔ رب کائنات ہمیں اپنے محبوب کو پکارنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے، تربیت فرما رہا ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ بھئی نبی ایک لفظ ہے نا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب عربی زبان کی ہمیں تو زیادہ سمجھ نہیں آتی، کیا کریں؟ اب ہم کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے غیب کی خبر دینے والا، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ تو چلیے پھر ایک طریقہ ایسا اختیار کریں کہ کسی کو کوئی اختلاف ہی نہ ہو، عربی کی لغت اٹھا لیں، اس میں دیکھ لیں۔ لیکن لغت کہاں سے لائیں؟ مدرسوں میں ہوگی، وہاں جانا، لغت میں۔ ہمیں تو عربی زبان کی لغت استعمال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے، آپ کو یہاں سے اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، یہیں اس محفل میں بیٹھے بیٹھے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہ غلط۔ دیکھیے موبائل فون تو ہر ایک کے پاس ہے، ہمیں عربی کا تو نہیں پتا، لیکن انگریزی تو ماشاءاللہ انگلش میڈیم سکولز تو گلی گلی کوچے کوچے میں کھلے ہوئے۔ تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا کہ نبی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پروفٹ، PROPHET، پروفٹ۔ آپ کے موبائل فون میں انگریزی کی ڈکشنری انسٹالڈ ہے، وہ ذرا ڈکشنری کھولیں، اس کو آن کریں، اس میں پروفٹ، PROPHET، پروفٹ کا ورڈ ٹائپ کریں، اس کا مطلب دیکھیں۔ اب یہ یہیں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں نا، آپ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب میں نے ظاہر ہے کہ ڈکشنری کو، لغت کو اس طرح تو یاد نہیں کیا جس طرح قرآن حدیث کو ذہن نشین کیا جاتا ہے، لیکن جو کچھ مطلب اس میں لکھا ہوگا وہ الفاظ کچھ یوں ہوں گے کہ پروفٹ از اے پرسن who tells about the future, about the unseen۔ نبی وہ شخص ہوتا ہے جو مستقبل کی خبر دیتا ہے، اندیکھی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور اس کو ہم اپنے انداز سے کہیں تو یوں کہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے۔ اسلام حضرت صاحب سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی۔ تو یارو نبی تو کہتے اس کو ہے جو غیب کی خبر دے، اور یار لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں۔ یارو یہ حماقت کی وہ انتہا ہے کہ جس کے لیے کوئی خاص ڈگری ہی چاہیے ہوگی۔ پر یہ تو ایسی بات ہے نا جیسے کوئی کہے کہ فلاں شخص جو بڑا خوبصورت ہے، وجیح و شکیل ہے اور جاذب نظر ہے، بڑا پرکشش ہے، بڑا سونا ہے، اس کی شکل تو بہت ہی بھیڑی ہے، وہ تو بڑا بدصورت ہے، دیکھنے کا نہیں۔ یہ جیسے کوئی کہے کہ وہ جو بڑا سخی ہے، فیاض ہے، دیالو ہے، جس کی سخاوت کے ڈنکے پٹتے ہیں،
وہ تو بڑا کنجوس ہے، مکھی چوس پرلے درجے کا. یا جیسے کوئی کہے کہ وہ جو عابد ہے، زاہد ہے، نیکوکار ہے، پارسا ہے، پرہیزگار ہے، وہ تو پرلے درجے کا فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، گناہگار، سیاہکار ہے. تو آپ بھی کہیں گے یارو کوئی عقل کی بات کرو، کوئی ہوش کے ناخن لو. بھئی اگر وہ خوبصورت ہے تو بدصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بدصورت ہے تو خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ سخی ہے تو کنجوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کنجوس ہے تو سخی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نیکوکار ہے تو بدکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر بدکار ہے تو نیکوکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نبی ہے تو غیب سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یارو اگر غیب سے بے خبر ہے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم، اب میں اس آیت پر سچی بات یہ ہے کہ میں وقت نہیں پاتا، لیکن ایک بات اور کہتا چلوں. ہمارا عقیدہ وہ ہے جس کے لیے دور جا کر دلائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہوتے ہی اس کو یہ عقیدہ اپنانا پڑتا ہے، مجبوری ہے. بھئی کلمہ پڑھتے ہیں نا ہم مسلمان ہونے کے لیے، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا. یہ ہم گواہی دیتے ہیں. یہ نفی اثبات کا انداز. حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی پر رہنے والے نفی اثبات کی ترکیب سے بے خبر اور بے نیاز تو نہیں ہو سکتے. یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی. یہ کلمے کی طرف اشارہ ہے نا، نفی اثبات. پہلے نفی، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا. اگر یوں کہا جاتا اللہ ہمارا معبود ہے تو یہ بات بھی غلط تو نہیں تھی، اللہ معبود تو ہے. لیکن اس میں لوگوں کو کوئی چور دروازہ مل سکتا تھا، وہ اس میں راستے تلاش کر سکتے تھے. ہاں جی اللہ ہمارا معبود ہے، ہم مانتے ہیں. بھئی کمال ہے، اللہ کو معبود مانتے ہو تو تم اس بت کی بھی پوجا کرتے ہو. بھئی اللہ بھی ہے نا، وہ بھی ہے. تو پہلے کہلوا دیا کوئی معبود ہے ہی نہیں، پھر الا اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا باقی ہر معبود کی نفی ہو گئی. حضرات مکرم، ہم مانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہاں پاکستان میں نہ ہوگا کوئی اور معبود، لیکن امریکہ نے تو ساری دنیا کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے. شاید وہاں زیادہ کوئی پاورفل، کوئی زیادہ سٹرونگ خدا ہو، ہے کوئی؟ نہیں. چلو اس دنیا میں، روئے زمین پر، اس گلوبل ولیج میں، اس زمین پر جہاں ہم رہتے بستے ہیں، یہاں پر کوئی اور خدا نہیں ہوگا، لیکن شاید چاند پر، سورج پر، ستاروں، سیاروں پر، آسمانوں پر، دوسری دنیاؤں میں شاید کوئی اور خدا ہو. نہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے جا کے؟ بھئی آپ سوچیے، آپ یہاں دیہات کے رہنے والے ہیں، اگر آپ میں کوئی ایسا شخص ہو جو یہاں پر مبارک پور کی جیورسڈکشن سے، یونین کونسل سے باہر نہ نکلا ہو، اور اتفاقاً اس کو جناب لاہور جانے کا موقع ملے، سیر سپاٹا کرتے ہوئے اس کی نظر پڑی مینار پاکستان پہ، حیران ششدر رہ گیا، انگوش بدندہ رہ گیا. اتنا اونچا مینار، اللہ اکبر، اتنا اونچا مینار تو دنیا میں کوئی اور ہو نہیں سکتا. اب واپس گیا تو جناب اپنے علاقے میں آ کے اس نے ایک ایک کو پکڑ کے پوچھنا شروع کیا، تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ اتنا اونچا مینار تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں. یہ بیچارہ، اس کا تجربہ محدود ہے، مشاہدہ محدود ہے. اپنے مبارک پور سے پہلے کبھی نکلا نہیں تھا، اتفاقاً لاہور گیا نا، مینار پاکستان دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹ گئی ہیں، حواس باختہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے. یہ بیچارہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، چھوڑو، کہنے جو کہتا ہے. اگر کوئی ریموٹ ایریا کا، دور افتادہ پسماندہ علاقے کا رہنے والا اتفاق سے لاہور جائے اور مینار پاکستان کو دیکھ کر وہ اس کی عقل خبت ہو جائے، حواس باختہ ہو جائے، اور کہے کہ دنیا کا سب سے اونچا مینار یہی ہے، تو اس کا تو لوگ کہیں کہ اس کے یہ کنویں کا مینڈک، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا تجربہ مشاہدہ محدود، اس نے دنیا دیکھی نہیں. لیکن خود یہاں بیٹھ کے کہیں اس ساری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں، تو یارو کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ میاں تم بھی تو کنویں کے مینڈک ہو. تم نے کیا چاند سورج پہ قدم رکھا ہے؟ کیا ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں؟ کیا کہکشاؤں کا سفر کیا ہے؟ کیا آسمانوں پہ جھانک کے دیکھا ہے؟ کیا اس کائنات کی وسعتوں کو کھنگالا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہتے ہو ساری کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں. تمہارے اس دعوے کی حیثیت کیا ہے؟ تمہارے اس کلمے کا وزن کیا ہے؟ تمہارے اس ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے تو کیا جواب دو گے؟ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے.
جب تو ان کو فرمائے گا، ان کو بتائے گا، ان کو جتائے گا، اور جب تیرے کہنے پر یہ میری وحدانیت کا، میری توحید کا اعلان کریں گے، اقرار کریں گے، پھر اگر کسی نے ان کو جھٹلانے کی کوشش کی، ان کی تکذیب و تردید کی جسارت کی، تو یہ اس کو جواب دے سکیں گے کہ اگر میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ مجھے پتا ہے، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں، میں نے ساری کائنات دیکھ لی ہے، کوئی اور خدا نہیں، تو تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے تھے، کیونکہ میں نے تو ساری کائنات نہیں دیکھی۔ لیکن یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ارے جس ہستی کے کہنے پر میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تمام کائنات کو نہ دیکھا ہوگا، لیکن اس ہستی نے تمام کائنات کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، اختلافات کا بیج بویا جا رہا ہے، امت مسلمہ میں یہ نزاع پیدا کیا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں اگر یہ نہ مانوں کہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، تو ایسے میں میرے کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا، میرے ایمان کا وزن نہیں بنتا۔ اگر میں چاہتا ہوں میرے ایمان اور کلمے کا اعتبار ہو، تو مجھے ماننا ہے کہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا، یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ ہم اہل سنت کے علماء وہ ترجمہ کرتے ہیں حاضر و ناظر، لیکن چلیے حاضر و ناظر کا لفظ آئے تو بہت سی تیوریوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو پھر کوئی فرقہ واریت کی بو آنے لگتی ہے، تو چلیے وہ ترجمہ جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے، گواہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا، لیکن آیت میں یہ ذکر نہیں کیا کہ کس پر گواہ بنایا، آیت میں یہ تو ذکر نہیں ہے، تو یہ تو ہمارے سوچنے پر چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بھیجا ہماری طرف ہو اور گواہ دوسروں پہ ہو، بھیجا شمال پر ہو اور گواہ جنوب پر ہو، بھیجا زمین والوں کی طرف ہو اور گواہ آسمان والوں پہ ہو۔ بھئی جس کی طرف بھیجا ہے انہی پر گواہ ہوں گے، تو کس کی طرف بھیجا ہے؟ تو یارو اپنے بھیجے پہ زور نہ ڈالو، جس نے بھیجا ہے اس سے پوچھ لو، جس کو بھیجا ہے اس سے پوچھ لو۔ تو جس کو بھیجا ہے وہ اعلان کر رہا ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تو ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا، تمام کائنات کی طرف بھیجا گیا۔ حضرات مکرم، قرآن نے بھی بھئی وہ باقی باتیں چھوڑی، وہ مشہور آیت ہر ایک کو زبانی یاد، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، العالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کی طرف، ساری کائنات کی طرف۔ تو میرے آقا کریم تمام جہانوں پر گواہ ہیں۔ یہاں پر عقل نے ہتھیار ڈال دیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص، ایک فرد، ایک ہستی، ایک ذات تمام کائنات پر گواہ، آسمانوں پر بھی، زمینوں پر بھی، عرش پر بھی اور فرش پر بھی، جنوں پر بھی، فرشتوں پر بھی، انسانوں پر بھی، حیوانوں پر بھی، سمندروں پر بھی، ریگزاروں پر بھی، کوہساروں پر بھی، ہر ایک پر گواہ، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یارو قرآن کی یہ فصاحت و بلاغت ہے، کیا خوب جواب دیا ہے۔ پہلے تو یہ بات کہ یہاں پر یا ایھا النبی سے آغاز کیا، یا ایھا الرسول بھی فرما سکتا تھا، کوئی اور بات فرما سکتا تھا، نہیں، فرمایا یا ایھا النبی۔ اے لوگوں، اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ ایک ہستی تمام کائنات پر گواہ کیسے ہو سکتی ہے، تو یہ تمہاری عقل کی خرابی ہے، ورنہ یہ وہ ہستی ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، تو جو غیب کی خبریں دیتے وہ تو تمام کائنات پہ گواہ ہو سکتا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب یہ دعویٰ تیرا نہیں ہے کہ تو گواہ بن کے آیا ہے، یہ فرمان تو میرا ہے، میں نے تجھے تمام کائنات پر گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور کوئی اعتراض کرنا چاہے تو محبوب تیری عظمت پہ اعتراض نہ کرے، میری قدرت پہ اعتراض کرے۔ حضرات مکرم، حاضر و ناظر کا لفظ بولا، ذرا اس پر ذرا کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اس کا جواب دے دوں اور آپ کی جان چھوڑ دوں۔ بہت سے میرے پاس خاص طور پر یہ یونیورسٹی کالج کے جو ینگسٹرز ہیں وہ آتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں شاید ذرا زیادہ ریشنل انداز میں، معقول انداز میں ان کی تسلی کرا سکوں گا، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیگر علماء کے پاس جائیں تو اعتراض کریں تو فوراً ہی فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا کریں، اس لیے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔
اب وہ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ جب ہم نبی پاک کو حاضر و ناظر مانتے ہیں تو پھر ساتھ ہی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں پر تھے تو آسمانوں پر تشریف لے گئے شب معراج میں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ مکے میں تو پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ شہر میں تھے تو غزوات کے لیے آپ ویرانوں میں تشریف لے گئے۔ تو کوئی کہیں پہ آئے گا جائے گا تو تب جبکہ وہ پہلے وہاں پہ نہ ہو۔ بھئی آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ مبارک پور کی جگہ ہے، اگر آپ کے کان میں کوئی کہے کہ یار وہ حامد سعید کاظمی آ رہے ہیں ملتان سے مبارک پور میں تقریر کرنے، چلو وہاں چلتے ہیں، آپ کہیں گے آئے تو بیٹھے ہیں، اب کہاں جانا ہے؟ بھئی جو یہاں تو وہی آ سکتا ہے نا جو یہاں نہ ہو، جو ہے وہ یہاں آ سکتا ہے بھلا؟ نہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک حاضر و ناظر ہیں تو پھر آنے جانے کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی مسجد میں ہے، کبھی گھر میں ہے، کبھی مکے میں ہے، کبھی مدینے میں ہے، کبھی زمین پر ہے، کبھی آسمان پر ہے، تو آنا جانا تو اسی کے لیے ممکن ہوگا جو پہلے نہ ہو۔ آپ حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں پھر آنا جانا بھی مانتے ہیں، یہ کیا مذاق ہے؟ اب یہ خلیج تو ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں۔ چلیے اس سوال کا جواب میں دے دوں اور آپ کی جان چھوڑ دوں۔ بات یہ ہے کہ حاضر اور ناظر یہ دو علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں، ان دونوں کا علیحدہ مفہوم سمجھیں گے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ الحمدللہ ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، ٹھیک ہے، اور حاضر کہتے ہیں جو موجود ہو۔ اللہ نے مجھے بینائی دی ہے، نظر تھوڑی کمزور ہے، اینک لگائی ہوئی ہے، لیکن بہرحال میں ناظر ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ میں کہاں تک ناظر ہوں؟ جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ قناتیں لگائی ہوئی ہیں، میں ان کا ناظر ہوں، ان پر آپ نے پینا فلیکس لگائے ہوئے ہیں، ان کا ناظر ہوں، یہ آپ نے ایلیمینیشن کی ہوئی ہے، چراغا کیا ہوا ہے، ان کا ناظر ہوں۔ اگر یہ آپ مارکی ہٹا دیں اوپر سے تو اوپر چاند چمک رہا ہو، اس کو دیکھوں تو میں اس کا ناظر ہوں۔ سورج نظر آ رہا ہو، میں سورج کو دیکھ رہا ہوں، سورج کا ناظر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک میری نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک میں ناظر ہوں۔ حاضر کہاں تک ہوں؟ میرا جسم اس صوفے پہ ہے، یہاں تو میں حاضر ہوں، اس پہ تو کوئی بحث نہیں۔ لیکن اب یہاں پر یہ پینا فلیکس کے نیچے دوست بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں کہ بھائی یہ ذرا پینا فلیکس اتار کے مجھے دے دیں، وہ کہیں گی آپ بھی تو یہاں پہ موجود ہیں، آپ خود اتار لیں، آپ کوئی لاٹ صاحب ہیں ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ میں کہوں گا بھائی آپ تو وہیں بیٹھے ہیں نا، ہاتھ بڑھا کے اتار لیں گے، مجھے تو اٹھ کے آنا پڑے گا۔ پتہ چلا میں وہ پینا فلیکس کا ناظر تو ہوں، حاضر نہیں ہوں۔ لیکن حاضر کہاں تک ہوں یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ دیکھیے میرا جسم تو یہاں صوفے پہ ہے، میں لاؤڈ سپیکر کے اوپر تو نہیں چڑھا ہوا، لیکن اگر چاہوں تو اسے اٹھا کے پھینک سکتا ہوں، تو اس پہ حاضر ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی طرح یہ دوست احباب تشریف فرما ہے ہمارے، ماشاءاللہ اکمل بھٹی صاحب بہاولپور سے آئے بیٹھے ہیں، اگر میں ان کی گود میں تو نہیں سوار، کندھوں پہ تو نہیں بیٹھا ہوا، لیکن اگر چاہوں تو ان کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ سکتا ہوں۔ اگر ان پر حاضر نہ ہوتا تو ان کو اپنی طرف کیسے کھینچ سکتا تھا؟ ان پر بھی حاضر ہوں، حالانکہ میرا جسم ان کے اوپر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دوست احباب بیٹھے ہیں، یہ جناب دری، اب دری کو اگر میں پکڑ کے چاہوں تو کھینچ لوں، اس کو سمیٹ لوں، اگر میرا جسم دری پر نہیں ہے اس پہ، لیکن میں چاہوں تو اس کو کھینچ کے سمیٹ سکتا ہوں، اگر حاضر نہ ہوتا ہے کیسے کر سکتا؟ تو میں حاضر کہاں تک ہوں؟ یارو جہاں تک میں دیکھتا ہوں وہاں تک ناظر، اور جہاں تک میں تصرف کر سکتا ہوں، جہاں تک میری دسترس ہے، جہاں تک میری پہنچ ہے، وہاں تک میں حاضر ہوں۔ لیکن جو تصرف کا جو ایریا ہے، جس علاقے میں میں تصرف کر سکتا ہوں، میں اس ایریے کے اندر حرکت بھی کر سکتا ہوں۔ میں یہاں سے اٹھ کر یہاں بیٹھ سکتا ہوں نا، حالانکہ یہاں پر حاضر تو ہوں، لیکن یہاں سے اٹھ کر یہاں آ سکتا ہوں۔ یعنی جو میرا ایریا ہے، جو علاقہ ہے جس میں میں تصرف کر سکتا ہوں، جہاں پر میں حاضر ہوں، اس علاقے کے اندر میری نقل و حرکت بھی ہو سکتی ہے، آنا جانا بھی ہو سکتا ہے۔ یارو یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، اس لیے تمام کائنات کے ناظر ہیں، اور تمام کائنات میرے آقا کریم کی دسترس میں ہے، اس لیے تمام کائنات پہ حاضر ہیں۔ آپ کا جسد اطہر مدینہ المنورہ میں ہے، آپ کا جسم پاک آپ کے روضہ اطہر میں ہے، آپ یہاں جسمانی طور پر تشریف فرما نہیں ہیں، لیکن یہاں پر بھی آپ چاہیں تو تصرف کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی حاضر ہے۔ یارو سوچو نا، کھڑے زمین پر ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں نا تو چاند پر حاضر ہوئے نا، کھڑے زمین پر ہے، سورج کو الٹے پاؤں پھرا سکتے ہیں نا تو سورج پر حاضر ہے نا۔ تو جہاں تک آپ تصرف کر سکتے ہیں، جہاں تک آپ کا اختیار چلتا ہے، وہاں تک آپ حاضر ہیں، لیکن آپ کا جسم اطہر وہی مدینے میں ہے۔
جب جسم اثر وہاں پہ ہے تو جو آپ کا دائرہ ہے تصرف کا، اس میں آپ حرکت بھی کر سکتے ہیں، آ جا بھی سکتے ہیں، نقل و حرکت بھی ممکن ہے۔ تو حضرات مکرم یہ سمجھ لیجئے، میرے آقا کریم اگر ہم ان کو حاضر و ناظر مانتے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا جسم اثر ہر جگہ ہے، نہیں، جسم اثر تو وہی ہے مدینہ المنورہ میں، روضہ اثر میں، لیکن یہ جگہ بھی آپ کی دسترس میں ہے، اس لیے حاضر ہے۔ ہم سرکار کے تصرف و اختیار کو مانتے ہیں یا نہیں؟ تصرف و اختیار یہی دراصل حاضر ہونے کا سبب ہے اور نتیجہ ہے، اور یہی اس کا مفہوم اور مطلب ہے۔ اگر آپ اس کو ذہن نشین کریں تو بہت سی الجھنوں سے بچ جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اس محفل میں حاضری کو مقبول و منظور فرما، اور ہمارے دوست ناظم حسین صاحب کی یہ شادی صحیح معنی میں خانہ آبادی ہو میرے مولا۔ میرے مولا اپنے کرم سے دونوں گھروں کے لیے مبارک ہو، اور فریقین کے لیے، زوجین کے لیے مبارک ہو، اور ان کی دلہن کا قدم ان کے گھر میں مبارک ہو۔ دولہا دلہن میں بہت محبت عطا فرمانا، حسن معاشرت کی توفیق عطا فرمانا، اور میرے مولا اپنے کرم سے ان کے لیے زندگی کا نیا سفر بہت خوشگوار اور آسان بنانا، اور ان کے بزرگوں کو ان کی مزید ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمانا۔ اور میرے مولا وہ تمام والدین جو اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرمانا، اور سب کو اپنے اولاد کے فرائض سے بحسن و خوبی سے مقدوس کرانا۔ یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ ان میں کچھ بیمار ہیں، کچھ دوستوں کے اہل خانہ علیل ہیں، سب کو سکھی صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، بیماریوں سے چھٹکارا دے دے۔ کچھ تیرے بندے تنگی ترشی کا شکار، غربت و افلاس سے دوچار، اور آج کل تو حالات بہت خراب ہیں میرے مولا۔ کبھی تیرے بندے خودکشی کا سوچنے لگتے ہیں، کبھی جرم کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ یہ روز مہنگائی بڑھ رہی ہے، سوچتے ہیں کریں تو کیا کریں، بچوں کا پیٹ کیسے پالیں۔ مولا اپنے کرم سے میرے مولا اپنے کرم سے ان کے روزی میں وسعت عطا فرما دے، اور رزق میں فراخی عطا فرما دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا۔ اور کچھ تیرے بندے قرضے کی لعنت میں گرفتار ہیں میرے مولا، کوئی غیب سے کوئی بہانہ پیدا کر دے اور قرضے سے جان چھڑا دے، اور ہمیں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اور تاکہ قرضہ لینے کی نوبت ہی نہ آئے میرے مولا۔ پہلے بھی بیماروں کے لیے دعا کی، ایک بار پھر کریں، قاری اقبال صاحب کے لیے بھی دعا کریں، وہ علیل ہیں، مولا شفائے کاملہ دے دے، شفائے عاجلہ دے دے۔ اور میں سب بیماروں کے نام نہیں لے سکتا، پر تو سب کو جانتا ہے نا، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے دعائیں مانگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اپنے کرم سے ان کی جھولیاں بھر دے، ان کو اولاد کی نعمت دے دے، جو علاج کرتے ہیں وہ کارگر ہو جائے میرے مولا، اور اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو فرزند ارجمند عطا فرما، اور جن کو اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچانا، ان کی اولاد کو ان کے لیے عزت اور راحت کا سبب بنانا، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنانا، اور میرے مولا ہمیں ان کے تمام فرائض سے بحسن و خوبی سے مقدوس کرانا۔ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں سے محبت دے، برائیوں سے نفرت دے، اپنے سجدوں کی لذت دے، اپنی عبادت کا ذوق دے میرے مولا۔ محض اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ ہمارے محترم دوست ملازم حسین صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عزت و وقار کے ساتھ رکھے، اور علاقے کی خدمت کے لیے بہت موقع عطا فرمائے، اور مہلت عطا فرمائے، اور ہمت و قوت عطا فرمائے، اور ان کی جو مرادیں ہیں پوری کر دے۔ یہ سب بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، جھولیاں بھر دے، گوہر مراد عطا فرما دے، الجھنوں کو سلجھا دے، بگڑے کاموں کو بنا دے اپنے کرم سے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب العالمین۔